گھوڑے پہ سواری پہ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے, سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ادب کے معاملات ہوتے ہیں, ان پہ فتوے نہیں لگائے جاتے. یہ عشق رسول اور ادب رسول کے معاملات ہیں. امام پر اعتراض کر دیا کسی نے کہ آپ نے جو موطا امام مالک لکھی ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے لکھی ہے, اپنے نام کے لیے, اپنی شہرت کے لیے لکھی ہے, اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو بادشاہ انعام دے دے گا. امام جلال میں آ گئے, فرماتے ہیں ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب ہم نے اللہ کے لیے لکھی ہے, اللہ کے رسول کی محبت میں لکھی ہے, دنیا کے لیے لکھی ہے. دیکھتے ہیں اللہ کس کو قبول کرتا ہے. پانی کا بہت بڑا ایک گھڑا منگوایا اور اپنی کتاب کا ایک ہی نسخہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اس گڑھے میں ڈال دیا, پانی کے گڑھے میں. اس زمانے میں کاغذ بھی کوئی اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا ہوگا, سیاہی تو ویسے ہی پتھر کو کوٹ کے بنائی جاتی تھی. چند لمحوں کے اندر کوئی بھی کتاب پانی میں ڈال دو تو اس کے الفاظ بھی ضائع, کاغذ بھی ضائع. امام کی کتاب طویل عرصہ تک پانی کی تہہ میں پڑی رہی, پھر اس کو جب نکالا گیا تو ایک ایک لفظ اپنی جگہ باقی اور قائم تھا. یہ کرامت دیکھ کے, یہ معجزہ دیکھ کے لوگوں کی سانسیں بند ہو گئیں. پوری دنیا میں بات پھیل گئی کہ یہ کتاب واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. جب اللہ تعالیٰ پھر آج ماشاءاللہ آج تک 1400 سال 1300 سال ہونے کو آئے ہیں, موطا امام مالک ماشاءاللہ ایک مستند ترین کتابوں میں سے. تو بچوں جب اللہ قبول کرتا ہے نا پھر یہ ہوتا ہے. ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے. بندہ مومن جہاں سے چل کے جاتا ہے, اقبال کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بندہ مومن چل کے جاتا ہے تمہارے چلنے سے, تمہارے راستے سے ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. مثال دی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام, ریفرنس ٹو اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ کہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی اس معصوم بچے نے, وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا. کہتے ہیں بندے مومن کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے. وہ زندگی کے جس دھارے پہ نکل جاتا ہے, زندگی کے جس پہلو پر وہ کام کو شروع کر دیتا ہے, اس کا وجود زندگی میں کہیں بھی سفر کرتا ہے, وہ اس کے وجود سے خیر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جس آدمی سے کسی سے ہاتھ ملاتا ہے اس کو دعا دے جاتا ہے, کسی کے پاس بیٹھتا ہے اس کو خیر دے جاتا ہے, جس محفل میں بیٹھتا ہے وہ برکت اور خیر اور عافیت آ جاتی ہے. جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اللہ اس سے پیار کرتا ہے, وہ جن سے پیار کرتا ہے اللہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرتا ہے. یہ بندہ وجود, بندہ مومن, اس کا وجود اتنا خیر اور برکت کا باعث ہوتا ہے کہ اس کی پوری زندگی, اس کا صرف ہونا خیر کے چشمے اس کے وجود سے نکل رہے ہوتے ہیں. ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے, ہزاروں چشمے تیرے راستے سے نکل رہے. بندے مومن کا یہ ایٹریبیوٹ ہے, وہ خیر کا ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تقسیم کرنے والا ہوتا ہے. حضور رحمت للعالمین ہے, کائنات کی پوری رحمت آپ تقسیم فرما رہے ہیں. اور بندہ مومن کی صفت یہی ہوتی ہے, اس کا وجود اتنا بابرکت ہوتا ہے. حضور کی سنت مبارکہ میں آپ کو مثالیں بتاتے ہیں. حضور ہجرت فرما رہے ہیں مکہ سے مدینہ, ظاہری طور پہ دیکھیے تو جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں. پہلے وہ واقعہ سراقہ والا ہوتا ہے, سراقہ اپنے گھوڑے پر پیچھے آتے ہیں, سراقہ پہ حضور سراقہ کا گھوڑا گر جاتا ہے, پھر حضور ان کو اسلام لے آتے ہیں, پھر حضور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ سراقہ آپ کا حال کیا ہوگا کہ جب قیصر و کسریٰ کے کنگن آپ اپنے ہاتھ, واقعہ سنا ہے آپ نے. اسی سفر میں جب آگے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو ایک جگہ پر ایک جھونپڑی میں پہنچتے ہیں, وہاں پہ ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہوتی ہیں. حضور اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور ان سے پوچھتے ہیں بڑھیا خاتون سے کہ آپ کے پاس کچھ دودھ, کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرا شوہر میری بکریوں کے ریوڑ کو لے کر گئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ کچھ بھی کھانے کو گھر میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک بکری کھڑی ہے, اگر اجازت دیں تو میں اس کا دودھ نکال لیں. انہوں نے فرمایا کہ اس بکری میں دودھ نہیں ہے, یہ بیمار بکری ہے, اسی لیے ساتھ نہیں گئی, نہ اس میں دودھ ہے نہ یہ ساتھ جاتی ہے, یہ شاید یہ تو کسی, لیکن اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے صرف اس لیے خاتون نے کہ ایک مسافر ہیں, مسافر برا نہ محسوس کریں, انہوں نے کہا چلیے آپ اگر شوق سے دودھ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیجیے. حضور نے ماشاءاللہ اس بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ برتن کے برتن بھر گئے. کبھی وہ بکری دودھ دیتی نہیں تھی. حضور نے بھی پیا, پورے حضور کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے پیا, اور حضور وہ سارا دودھ پھر ان خاتون کے لیے چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے. جب ان کے شوہر واپس آئے تو شوہر نے گھر میں دودھ دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا. پھر ان خاتون نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا. تاریخ میں جو حضور کے حلیے بیان کیے گئے ہیں, چند صحابہ نے, صحابیات نے حضور کا حلیہ مبارک کیا, آپ کے بال ایسے تھے, آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا, آپ کا وجود ایسا تھا. وہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے, ماشاءاللہ پڑھنے والا ہے کہ حضور کا حلیہ مبارک جو انہوں نے بیان کیا ہے. اور پھر ان کے شوہر نے ان سے پوچھا کہ جو حلیہ آپ نے جن مبارک وجود کا اتنا خوبصورت حلیہ بیان کیا کہ صاف لگتا تھا یہ کسی اللہ کے ولی کا ہی ہے, اور وہ ماشاءاللہ خاتون صاحب نگاہ تھی, دیکھ کے پہچان گئی کہ جن کے وجود سے اللہ نے اتنی برکت نازل کی ہے. پھر ان کے شوہر نے کہا کہ یقیناً یہ وہی بزرگ معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں قریش والے کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا دین لے کر آئے. یعنی اس کے بعد ماشاءاللہ یہ اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے.
تو کہنے کا مقصد بچوں کے حضور کی حیات مبارکہ میں آپ کو یہ بات اتنی کثرت سے نظر آئے گی کہ جگہ جگہ جن کو آپ عام اصطلاح میں کرامات یا معجزے کہتے ہیں، پوری زندگی حضور کی حیات مبارک، جہاں ایک طرف تکلیفیں ہیں، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی خیر ہے، اتنی برکت اور اتنی عافیت ہے. کوئی قریب سے چھو کے چلا جاتا ہے، کوئی چیز چھو بھی جائے صرف حضور کو. ایک دفعہ حضور روٹیاں پکا رہے ہیں، سیدنا عائشہ طاہرہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ روٹیاں پکائیے. حضور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، روٹی لگائی اور تندور میں لگا دی. اب باقی ساری روٹیاں پک گئی اور وہ روٹی نہیں پک رہی. سیدہ عائشہ طاہرہ فرماتی ہیں سیدی یہ روٹی نہیں پک رہی. حضور مسکرائے فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اب اس روٹی کو میرا ہاتھ لگ گیا ہے، اب اس پر آگ حرام ہے. جس روٹی کو میرا ہاتھ لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اب اندازہ کیجئے وہ روٹی نہیں پک رہی. تو جن مسلمانوں کو، جن صحابہ کو حضور نے ہاتھ لگایا ہو، ان پر کیسے جہنم نعوذ باللہ ان کو کیسے چھو سکتی ہے؟ ایک صحابی حضور کا خون پی گئے، حضور کا خون نکلا ہوا تھا کہیں پہ، تو حضور نے کہا پھینکا. وہ پھینکنے کے بجائے کہ حضور کا خون میں زمین پہ کیوں پھینکوں، پی گئے ادب کے مارے. واپس حضور کے پاس، حضور نے پوچھا کیا کیا؟ سیدی مجھے شرم آئی کہ پھینکتا، میں اس کو پی گیا. حالانکہ خون پینا حرام ہے، لیکن چونکہ اتنے عشق میں اور معصومیت میں اور پیار میں وہ عمل کر گئے تھے، حضور نے کیا فرمایا؟ جس وجود کے اندر میرا خون داخل ہو جائے اس وجود پر جہنم کی آگ حرام ہے. ماشاءاللہ، ظاہراً ایک حرام عمل کیا لیکن جنت لے گئے. ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے. جو حضور کی سنت ہے وہ حضور کے فقراء کی، حضور کے بندوں کی، حضور کے امتی کی، آپ سب کی بھی یہی سنت ہونی چاہیے. فقراء کی تو ہے ہی، اولیاء کی تو ہے ہی. وجود خیر ہوتا ہے. وہ کسی گھر میں چلے جائیں، وہ خیر و برکت اور عافیت آ جاتی ہے. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں سکون ہو جاتا ہے. کسی کا رزق کی کمی ہوتی ہے، اللہ اس کو رزق عطا کر دیتا ہے. کسی کی بیماری ہوتی ہے، اللہ بیماری دور کر دیتا ہے. صرف اس اللہ کے بندے کا، فقیر کا وہاں ہونا خیر و برکت کے بعد. قدرت اللہ شہاب کی کتاب دیکھیے گا کہ شہاب صاحب پاکستان چھوڑ کر ہالینڈ جا رہے تھے. تو اللہ کے ولی نے، ایک فقیر نے ان سے آ کے کہا کہ جب ان کو یہاں سختی کی گئی، شہاب صاحب کو پوسٹ کر دیا گیا، نکالا گیا، تو ایک فقیر ان کے پاس آیا، کہتے پاکستان سے باہر نہ جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں تو ڈیوٹی پہ ہی جا رہا ہوں پاکستان کی، مجھے تو وہاں سفیر بنا کے بھیجا گیا. تو فقیر کہتا ہے ٹھیک ہے وہاں بھی پاکستان کی ڈیوٹی ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ کا ہونا لازم ہے. اس کی جو برکت پاکستان کو ہوتی ہے کہ جس جگہ آپ موجود ہوتے ہیں، جس جگہ اللہ کا بندہ اور فقیر درویش موجود ہوتا ہے، وہاں عذاب بھی نہیں آتے اللہ کے، یہ کم ہو جاتے ہیں، عذاب کم کر دیے جاتے ہیں. تو اس فقیر کا، اس اللہ کے بندے کا اس جگہ پہ موجود ہونا خیر و برکت اور عافیت کا باعث ہوتا ہے. ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے. وہ اتنا برکت والا وجود ہوتا ہے بچوں کہ ناقابل بیان، ناقابل یقین. اور یہ دور کی باتیں نہیں ہیں، یہی بات ہم کر رہے ہیں. آپ بانو قدسیہ کی کتاب ہے، ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ وہ بچے پڑھیں. اس کا نام ہے مرد ابریشم. مرد ابریشم بانو قدسیہ کی لکھی ہوئی کتاب. بانو قدسیہ رازدار ہیں ان 5 درویشوں کی: قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، اشفاق احمد صاحب، واصف علی واصف، ابن انشا. یہ 5 درویشوں کا 4 درویش تھے نا، یہ 5 درویشوں کا حلقہ تھا. اور ان کی رازدار ہیں بانو قدسیہ. ماشاءاللہ آج حیات ہیں. باقی 4 درویش ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آگے جا چکے. تو بانو قدسیہ نے شہاب صاحب کے انتقال کے بعد شاید یہ کتاب لکھی ہے، مرد ابریشم. اشفاق صاحب کی وائف ہیں، اشفاق صاحب کی ماشاءاللہ، اور اللہ کی ماشاءاللہ ایک ولیہ، ایک درویش خاتون. مرد ابریشن میں انہوں نے قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جو پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے اس کے تجربات لکھے ہیں کہ شہاب صاحب تھے کیا، ان کا وجود تھا کیا. اور شہاب صاحب آپ کو معلوم ہے کون تھے دنیا میں؟ ظاہری طور پر سی ایس پی آفیسر تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. یعنی اس سے بڑا رتبہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اشفاق صاحب یہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ واقعی اشفاق جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب اتنے بڑے افسر تھے کہ ان کے بعد صرف صدر پاکستان تھے، اور اس کے بعد مملکت کی حدود ختم ہو جاتی تھی. ہی واز دی بگیسٹ سرونگ آفیسر ان دا اسٹیٹ. اس کے بعد صدر پاکستان ہی تھے بس، اس کے بعد مملکت کی حدود ختم. جب اس مقام پر اللہ تعالیٰ ایک ولی کو پوسٹ کر سکتا ہے، ایک فقیر و درویش کو پوسٹ کر سکتا ہے، اور سی ایس پی آفیسر تھے، تو یہ مت سمجھو بیٹا جان کہ آج اللہ کے ولی آپ کو صرف خانقاہوں میں، مزاروں پہ یا جنگلوں میں ملیں گے. گیا وہ دور کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا. آیا ہے دور بے حجابی کا، وام دیدار یار ہوگا.
300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند. اقبال نے یہ دعائیں کی تھی. اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی. یہ فیض عام کر دیا گیا ہے. اللہ کے بندے اب یونیورسٹیز میں ہیں, آرم فورسز میں ہیں, ریلوے اسٹیشن کے قلیوں میں بھی آپ کو یہ فقیر ملیں گے, اور آپ کو پاکستان کی سول سروسز میں, فورن سروسز میں, آرم فورسز میں, میڈیا میں, بڑے بڑے مقامات پہ اللہ کے ولی درویش. ان کو پہچاننے کے لیے پھر آپ کو نگاہ چاہیے, ظرف چاہیے. اور پھر اقبال کہتے ہیں 1000 چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے, خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. اگر وہ چاہتے ہو کوئی چشمے تمہاری سنگ راہ سے پھوٹیں, اگر تم چاہتے ہو کہ خیر و برکت تمہارے وجود سے نکلے, تم چاہتے ہو کہ تمہارے قدم قدم پہ زمزم ہو, قدم قدم پہ زمزم کے کنویں پھوٹے, تو خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. پہلے اپنے آپ کو خودی کو پہچانو, جب خودی کو پہچانو گے پھر وہ ضرب کلیم سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ, استارے کے طور پہ جنہوں نے ضرب کلیم کی مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سارا کام کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی پہ مارا, چشمے پھوٹ پڑے. واقع ہے نا مشہور کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ مارا, سمندر کھل گیا, دریا کھل گیا, فوجیں نکل گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنا سارا کام جو معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا, وہ ایک ان کا چھڑی جو تھی, ان کا عصا, ان کے لیے کتنے کام کرتا تھا. تو وہ اس ضرب کو ضرب کلیم اقبال نے اس کا ریفرنس دیا, کہا وہ تو ایک چشمہ نکلا تھا, ان کو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے, ان کی ساری 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے کے لیے چشمہ نکلنے لگا. پتھر پہ آپ نے مارا نہیں. کہ بندہ مومن وہی صفات اور قوت اور طاقت اپنے وجود میں رکھتا ہے اگر وہ اپنی خودی میں ڈوب کر تو ضرب کلیم بھی پیدا کرے. 1000 چشمے, پوری زندگی تمہاری خیر خیری ہوگی, چشمے چشمے پھوٹیں گے, کہیں علم کے, کہیں نور کے, کہیں خیر کے, کہیں برکت کے, کہیں ملک کے دفاع کے, کہیں محبت کے, کہیں پیار کے. یہ سارے چشمے تمہارے وجود سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اگر تم خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کرو. تو میرے بچوں, بندے مومن ایک پراسرار وجود ہوتا ہے. آج اس لیے بے یقینی کی کیفیت میں ہمارے بچے چلے جاتے ہیں کہ ان کو ایسا کوئی رول ماڈل اپنے آس پاس نظر نہیں آتے. ہم نے کتابوں میں تو پڑھے ہیں یہ بزرگ, نظر نہیں آ رہے, اور نظر بھی آ رہے ہیں آج تو بڑے ماڈرن ہوتے ہیں. کوئی شہاب صاحب کے نام سے ہوتا ہے, کہ ممتاز مفتی نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو دکھاتے ہی رندانہ میں, اپنے آپ کو ایسا گناہگار دکھاتے ہیں ممتاز مفتی کے جیسے ان سے بڑا گناہگار ہی دنیا میں کوئی نہیں. سارے پردے, سارا جسے پیار سے کہیں ڈرامے. اللہ کے رازدار فقیروں میں سے ایک بندہ, ممتاز مفتی نام, دیکھ دنیا والے سمجھ رہے ہیں, لکھ رہا اشفاق احمد صاحب بتاتے خود دنیا کی نظر میں ڈرامہ نگار. آج پوچھیں کسی جگہ کون تھے ڈرامہ نگار, اب ڈرامہ نگار تو واقعی تھے, وہ اتنا بڑا پردہ کر کے ڈرامہ کر کے چلے گئے. اصل میں تو وہ ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پہ متعین ایک فقیر اور درویش. اللہ کے بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ان کو اپنے پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے. مگر بچوں یہ ہیں آس پاس, تلاش کرو انہیں, فیض لو. اور پھر دوسری بات یہ کہ فیض کیوں لو؟ صرف اس لیے کہ امتحان میں نمبر اچھے آ جائیں, صرف اس لیے کہ نوکری اچھی لگ جائے, صرف اس لیے کہ صحت تندرستی سلامتی کچھ بہتری ہو جائے معاملے میں, صرف اس لیے کہ شادی پسند کی جگہ پہ ہو جائے. بچوں اللہ تعالیٰ کو سستا نہ بیچنا, اللہ تعالیٰ کو سستا نہ بیچ دینا, اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لے لینا. وہ اللہ جو اپنا آپ دینے پر آمادہ ہو, وہ اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں 2 جہانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کر دوں گا. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں پوری کائنات کی ظاہری باطنی حکمرانی عطا کر دوں گا. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپا کریں گے. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں وسط افلاق میں تجھے تکبیر مسلسل دلواؤں گا. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تجھ سے خود پوچھوں گا بتا تیری رضا کیا ہے. اس اللہ کے سامنے جا کے آپ کہیں کہ امتحان میں نمبر میرے اچھے آ جائیں, میری بیماری دور ہو جائے, میرے مقدمہ جیسے مجھے نئی گاڑی, نئی گھڑی, نیا موبائل فون مل جائے. اپنی دعاؤں کو اس طرح ضائع نہ کیا کرو بچوں. پہلے اپنا مقصد حیات حاصل کر لو. مقصد حیات ہے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں پہنچنا. بس اگر وہاں تک نہیں پہنچے ہو تو جو مرضی کر رہے ہو, اقبال کے مطابق بولا بھی ہے. حوث نے چھپ چھپ کے پھر سینوں میں خدا بنائے ہوتے ہیں, بت بنائے ہوتے ہیں. کوئی اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے, کوئی ملک کا معاشی نظام ٹھیک کر رہا ہے, کوئی عدالتی نظام ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, کسی نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, کوئی فلاحی کام کر رہا ہے. اچھی نیک نیتیں کریں ضرور,
مگر سوال وہ یہی ہے، کیا مقصد حیات حاصل کیا؟ کیا میرے